بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں خلا۔ لفظ خلا بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، خلا بھی کہتے ہیں۔ برحال یہ اردو ڈکشنری کا لفظ ہے، آپ اس کو خود جا کے دیکھ سکتے ہیں، بہتر جان سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ برحال خلا بھی یوز ہوتا ہے، خلا بھی کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کو خلا ہی گنیں گے یہاں پہ، تو کیونکہ ابھی ہم نے خلا کے ورڈ پہ بحث نہیں کرنی، یہ دیکھنا ہے کہ خلا کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور خلا جو ہے وہ اگر عدالت سے آپ کو لینی ہو تو وہ کیسے لی جائے گی، اور جو خلا عدالت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے اس کا جو ہے وہ شرعی حیثیت کیا رکھتی ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو خلا لی جاتی ہے عدالت سے، اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں صحیح احادیث میں تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جہاں پر اس طرح کا مسئلہ ہوا تھا کہ عورت نے طلاق مانگی تھی، ٹھیک ہے، علیحدگی مانگی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی علیحدگی جو ہے وہ اس طرح سے کروائی تھی۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک صحابیہ تھی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی تو ہو گئی ہے جو فلاں صحابی ہیں ان سے، تو بہرحال مجھے وہ ان کی شکل جو ہے وہ پسند نہیں ہے، بہرحال وہ ان کی جو تقوی ہے، ان کی پرہیزگاری ہے، ان پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں رکھ سکتی، اور میں ان کے ساتھ آئندہ جو ہے اپنا یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی، تو میں ان سے طلاق چاہتی ہوں یا ان سے علیحدگی چاہتی ہوں، تو مجھے کوئی طریقہ بتایا جائے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا صحابیہ سے کہ کیا وہ بھی ایسا ہی چاہتا ہے صحابی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو انہوں نے تو کبھی ایسا اظہار نہیں کیا، یا وہ مجھ سے علیحدگی نہیں چاہتے، بلکہ وہ تو میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابیہ سے کہا کہ اگر تمہاری علیحدگی ہوئی تو تمہیں جو حق مہر ہے وہ تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیہ سے پوچھا کہ آپ کو کیا دیا تھا انہوں نے حق مہر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک باغ دیا تھا حق مہر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابیہ سے کہا کہ اگر آپ کو وہ باغ واپس کرنا پڑے تو کیا آپ وہ واپس کر دیں گے اس بدلے میں کہ وہ آپ کو طلاق دے دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر 2 باغ بھی دینے پڑے اس کے بدلے میں کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، وہ مجھے طلاق دے دیں، تو میں وہ بھی اس بات کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا بھی اس طرح ہے مسئلہ۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں تو خود سے نہیں چھوڑنا چاہتا، بہرحال اگر وہ چاہتی ہیں تو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس طرح ہے کہ پھر تم اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ تمہارے ساتھ جو ہے ازدواجی تعلق اور آگے نبھانا نہیں چاہتی، تو آپ اس طرح کرو، آپ نے جو انہیں حق مہر دیا تھا وہ آپ کو واپس کرتی ہیں، تو آپ ان کو طلاق دے دو۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ان صحابی نے ان صحابیہ کو طلاق دے دی اور اپنے سے علیحدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ جو اس طرح کا واقعہ جو کہ عورت نے ڈیمانڈ کی ہو اور عورت کو خلا یا خلا جو ہے وہ دی گئی ہو، اس کے علاوہ کہیں اور ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال جو یہ اسلام میں یا شریعت میں ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر عورت چاہتی ہے، علیحدگی چاہتی ہے مرد سے، تو پھر مرد کو یہ کہا جائے گا کہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے، یعنی عورت کے کہنے پہ وہ مرد اس عورت کو طلاق دے گا، اس صورت میں وہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ عورت اپنی مرضی سے جناب جائے گی کورٹ میں اور وہاں سے وہ جناب خلا لے گی۔ اگر عدالت میں بھی ہے تو عدالت میں بھی مسئلہ یہی ہے، خلا جو آج کل عدالتیں پریکٹس جاری ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب عدالت میں کرتے ہیں، اپلیکیشن عورت کی طرف سے دی جاتی ہے علیحدگی کی، خلا کی، تو اس کے بعد جناب عدالت جو ہے وہ نوٹس بھیجتی ہے شوہر کو، پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں آتا تو پھر اخبار اشتہار ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وہ ایکس پارٹی فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں نہ تو وہ حق مہر کی واپسی ہوتی ہے، نہ مرد کو بلایا جاتا ہے وہ ایک روایتی طریقے سے،
نہ ان سے کوئی پوچھا جاتا ہے، نہ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو طلاق دے دو، نہ کوئی حق مہر کا کوئی حساب کتاب واپسی کا ہوتا ہے۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر نہیں آیا، کوشش تو یہی کرتے ہیں ہمارے لائر صاحبان بھی، بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ، کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس مرد کے پاس، وہ شوہر کے پاس نوٹس ہی نہ جائے، ان کو نوٹس ہی نہ بھیجا جائے اور ایکس پارٹی میں ہی فیصلہ ہو جائے۔ تو بہرحال جو خلا کی آج کل پریکٹس چل رہی ہے، اب پریکٹس تو وہ چل گئی ہے، اب اس پہ میں اکیلا تو قدغن نہیں لگا سکتا۔ بہرحال شرعاً اگر دیکھا جائے تو جو یہ خلا کا فیصلہ عدالت میں ہوتا ہے، یہ شرعاً جو ہے وہ غلط ہے، باقی نظام چل رہا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ خلا جو عدالت سے اگر لی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ جب جس عورت کو خلا لینی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ ایک لائر کے پاس جاتی ہے، تو وہاں پہ وہ اپنا ایک گواہ بھی ساتھ انہوں نے رکھنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یا دو گواہ انہوں نے ساتھ لینے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں نکاح نامہ ہوتا ہے اس عورت کا۔ اگر شرعی نکاح ہے تو پھر ایک حلفیہ بیان ہوتا ہے۔ تو حلفیہ بیان تو ویسے بھی اکثر جو ہے کورٹ وہ مانگ لیتی ہے، اگر شرعی نکاح ہو تو پھر تو لازمی ہے نا، پھر تو لازماً لگانا پڑتا ہے۔ اگر رجسٹرڈ نکاح بھی ہے تو پھر بھی ایک حلفیہ بیان ان سے لیا جاتا ہے کہ اس طرح میں جناب بیوی ہوں فلاں کی، اور فلاں وقت میرا نکاح ہوا تھا، اتنا مہر تھا، تو اس طرح میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا میری ناراضگی ہو گئی، یا مجھے اس کے ساتھ نفرت ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ایک اپلیکیشن جو کہ فیملی کورٹ کے یعنی فیملی جج جو ہوتے ہیں، عام طور پر یہ سول ججز جو چھوٹی عدالتیں ہیں لوور کورٹ میں، وہاں پہ چھوٹے سٹیز جو ہیں وہاں پہ تو یہ ہے کہ جو عام سول بیٹھے ہیں ججز، انہیں کو یہ فیملی کورٹ کے اختیارات دیے گئے ہیں، ان کے پاس یہ فائل کیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو بڑے سٹی ہیں، بڑے ڈسٹرکٹ ہیں، وہاں پہ ان کے لیے الگ فیملی ڈویژن بنائے گئے ہیں، اور وہاں پہ الگ سے فیملی کورٹ ہیں، فیملی ججز بیٹھتے ہیں۔ لیکن جو چھوٹے شہر ہیں یہاں پہ چونکہ ججز کی کمی ہے پاکستان میں، تو ججز جو ہیں وہ ایک ہی جج کو انہوں نے مجسٹریٹ کا اختیار بھی دیا ہوتا ہے، سول جج کا بھی دیا ہوتا ہے، فیملی کورٹ کا بھی دیا ہوتا ہے، الگ جو بھی 3-4 اسپیشل کورٹس ہیں وہ اختیارات اس کو دیے ہوتے ہیں انہوں نے۔ تو یہاں پہ بخدمت جناب اپلیکیشن جو لکھی جاتی ہے وہ اس طرح سے، بخدمت جناب فیملی جج صاحب فلاں آگے سٹی اور ضلع آ جائے گا، پھر نیچے جناب وہ جو عورت ہے اس کا بنام اس کا شوہر آ جائے گا، نیچے جناب درخواست برائے جو ہے خلا آ جائے گی یا علیحدگی آ جائے گی۔ تو پھر اس کے نیچے جناب آپ ایک یہاں پہ بات جو ہے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا اپنے لائر صاحبان کو، کہ غیر دانستہ طور پر یہاں پہ جو میرے لائر بھائی ہیں ان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ خود تو نہیں کرتے، چونکہ عام طور پہ وکیل خود ڈرافٹنگ بہت کم ہی کرتے ہیں، ان کے جو کلرک صاحبان ہوتے ہیں، کلرک ہوتے ہیں، منشی ہوتے ہیں، وہی ڈرافٹنگ کرتے ہیں۔ تو ڈرافٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ڈرافٹنگ کی جاتی ہے جب، تو اس میں 2 فقرے جو ہے وہ بلا وجہ، بالکل بلا وجہ ان کی کوئی ضرورت، ہاں 100 میں سے 2 یا 3% ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ جینون ہو سکتا ہے، باقی 97% ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس فقرے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایسا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، وہاں اپلیکیشن میں لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ لکھا ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے 2 فقرے ہیں؟ وہ یہ ہیں، ایک شک یہ لکھی ہوتی ہے یہ کہ جو حق مہر ہے میرا، یعنی بیوی کی طرف سے جب لکھا جا رہا ہو تو یہ کہ میرا جو حق مہر ہے وہ اتنا تھا، مقرر کیا گیا تھا، اور جو ابھی تک بذمہ واجب الادا شوہر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے ابھی تک حق مہر ہی اس کو نہیں دیا تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب تک اس کو حق مہر جو ہے وہ نہ دیا جائے۔ اب حق مہر آگے 2 قسم کے، حق مہر موجل ہے، ایک موجل ہے، ٹھیک ہے، ایک آئین سے ہے، ایک واو سے ہے، ٹھیک ہے، ایک عند الطلب بھی کہتے ہیں اس کو۔ ایک جو موجل ہوتا ہے وہ اس وقت دیا جاتا ہے یعنی جب بیوی کو چھوا جاتا ہے، بیوی کو چھونے سے پہلے، ازواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے وہ حق مہر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ دیا جائے اور بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کر لیا جائے تو وہ ایک قسم کا زنا تصور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بیوی لکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اب تک زنا کرتی آئی ہے۔ تو برائے مہربانی یہ میری ریکویسٹ ہے اپنے برادران وکلا صاحبان سے کہ وہ اگر یہ جو فکرہ ہے، اگر تو واقعہ ہی میں ابھی جو حق مہر ہے وہ رہتا ہے تو پھر تو ضرور لکھیں، اگر نہیں رہتا، ہاں عند الطلب والا ہے تو اس کا ساتھ یہ ظاہر کریں گے جناب عند الطلب ہے تو یہ اتنا ہے، یہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس طرح یہ فکرہ اگر اس میں لکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے خلاف وہ اگر شوہر چاہے تو کیس بھی کر سکتا ہے، اور یہاں پہ اس عورت کے خلاف بھی کیس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زنا بن جاتا ہے اس طرح،
شریعت میں. ویسے تو اس کو آبادی و نظر میں دیکھا ہی نہیں جاتا اور فکرے کو جناب بس جانے دیں جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور فکرہ جو ہے جان بوجھ کے وہ اس میں ڈالا جاتا ہے. وہ لگتا ہے وکلا صاحبان کو یا وہ کلرک جو ان کے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جناب اس کے بغیر تو عدالت جو ہے کورٹ جو ہے وہ کھلا دے گی نہیں. اب وہ کون سا فکر ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو میرا شوہر ہے یہ جناب مجھے بعد میں پتہ چلا یہ تو جناب نشہ کرتا ہے اور جناب اس کے غیر لڑکیوں سے تعلق ہے. حالانکہ اس طرح کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, نہ تو اس نے کبھی بیچارے نے سگریٹ تک نہیں دیکھی ہوتی, اور اس کو یہ فکرہ جناب اس میں لگا کے اب یہاں پہ دیکھا جائے یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. اور یہ اگر وہ جو ڈیفیمیشن کا کیس وہ اگر شوہر چاہے تو یہ کر سکتا ہے اس فکرے کو لے کے اس وکیل کے خلاف اور بیوی کے خلاف بھی کہ جناب یہ دیکھیں میرے میں تو ایسی کوئی خامی نہیں ہے, اس نے تو میری جناب شہرت کو نقصان پہنچایا, میں تو ایک شریف آدمی ہوں, نہ میں نے کبھی کوئی سگریٹ پی ہے, یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ نشہ, اور اس کے بعد یہ غیر عورتوں سے میرے تعلق کا بتا رہی ہے, اور میں تو آج تک دیکھا نہیں کسی اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو دیکھا نہیں, اور یہ جناب اپلیکیشن میں ایسا لکھ رہی ہے. تو یہ دو جو ہیں اس پہ خاص طور پہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے وکلا برادران سے کہ وہ ان دو فکروں پہ خاص طور پہ نظر ثانی کریں. یہ اگر نہ بھی لکھے ہو تو کورٹ پھر بھی آپ کو کھلا کا ڈگری دے دے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ کورٹ نے صرف یہی دیکھنا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ جناب اس لڑکی کورٹ کو ڈگری دینے کے لیے صرف اتنا کافی ہے, اتنا کہہ دینا اور اتنا باور کروا دینا لڑکی کی طرف سے کہ میں جناب اس لڑکے کے ساتھ اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی, بس کافی ہے اتنا. تو پھر عدالت جو ہے وہ ایک قسم کی پابند ہے کہ وہ جناب ڈگری دے دے گی اس عورت کو کھلا کی, ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو آج کی میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کچھ سمجھ بھی آئی ہوگی اور کچھ فائدے کی تھوڑی سی باتیں بھی ملی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہے تو جلدی سے سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, اس وقت تک اللہ حافظ.